آج سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی جو ریویو پٹیشن تھی اس کو مسترد کر دیا گیا، اور جو 13 جنوری اس سال جو انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھا گیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 13 جنوری کا جو فیصلہ تھا یہ ایک تاریخی فیصلہ تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ انٹرا پارٹی الیکشنز کی جو اہمیت ہے جمہوریت میں، اس کو پہلی دفعہ ہائیسٹ جوڈیشل فورم میں اس کو ریکگنائز کیا گیا، اور آج بھی عدالت میں انٹرا پارٹی الیکشنز کی جو اہمیت تھی اس کو بار بار اجاگر کیا گیا، اور ایسی جو دلائل جو پی ٹی آئی کے اپنے وکیل جو دیتے تھے انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے وہ بھی سامنے رکھی گئی۔ لیکن آج ایک اور واقعہ بھی ہوا، وہ یہ کہ جو پی ٹی آئی کے وکلاء نے جو رویہ رکھا وہ انتہائی افسوسناک تھا۔ یہ وہ وکلاء ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ عدلیہ کی آزادی اور عدلیہ کی توقیر اور عدلیہ کی جو عزت ہے اس کے محافظ ہیں، اور مجھے بڑا افسوس ہوا آج ان کا یہ رویہ دیکھ کے۔ اور میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے اور پاکستان کے جو مختلف ادارے ہیں، جب بھی کسی شخص نے اپنے ادارے کی اصلاح، اپنے ادارے کے اندر کرپشن، اپنے ادارے کے اندر جو سیاست ہے جو قانون سے بالاتر ہے اس کے خلاف آواز بلند کی یا اس کا مقابلہ کیا، تو یہ تمام کالے بھون جو ہیں یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اور میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وکلاء کا ایک لاہوری گروپ ہے جو سمجھتا ہے کہ یہ عدلیہ اور پاکستان کا جو انصاف ہے یہ ان کی مرضی کے مطابق چلے۔ اگر ججز ان کے چیمبر سے نامزد ہوں تو عدلیہ آزاد ہے، اگر سٹنگ چیف جسٹس ایک سیاسی جماعت کی الیکشن کیمپین کرے، بین الاقوامی دورے کرے، اس میں سیاسی جماعت کے رہنما ان کے ساتھ ہو، اس وقت ان کو عدلیہ پہ کسی قسم کا کوئی انگلی اٹھانے کی وہ زحمت نہیں کرتے۔ اس وقت وہ یہ نہیں کہتے کہ ہماری عدلیہ کی آزادی خطرے میں ہے۔ یہ وہ دوہرا معیار ہے، یہ دوہرا معیار جو ہے اب ایکسپوز ہو چکا ہے۔ 2007 اور 2008 میں یہاں ایک عدلیہ تحریک چلی تھی جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہم ججز کی بحالی کریں گے اور پاکستان میں انصاف کا نظام لائیں گے، اور پاکستان میں عام شخص، عام شہری کو سستا اور سہل انصاف ملے گا۔ آپ کے سامنے حقیقت ہے کہ آج 2024 ہے، اور جو انصاف کا حال ہے پاکستان میں، جہاں عدلیہ انصاف دینے میں ناکام ہو چکی ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف جج ان کی مرضی کا ہو، نہ صرف بینچ ان کی مرضی کا ہو، نہ صرف قانون کی جو پیشیاں ہیں وہ تاریخ ان کی مرضی کے ہو، بلکہ فیصلہ بھی ان کی مرضی کا ہو۔ یہ عدلیہ کی آزادی اور انصاف کی جنگ نہیں لڑ رہے، یہ جوڈیشل پاور کی جنگ لڑ رہے ہیں، جس کا اب ہم سب نے مقابلہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم کریں گے، کیونکہ پاکستان میں جب تک اور کوئی بھی شخص جب کھڑا ہوتا ہے، میں پاکستان تحریک انصاف کے کالے بھونڈوں کے خلاف کھڑا ہوا، میں نے کرپشن کی نشاندہی کی 2011 میں ایک لمبے طویل عرصے سے گزرا 8 سال کی جدوجہد جو میں نے عدالتوں میں سہی، میں نے تمام اور میرے ساتھیوں نے، ہم نے ثابت کیا کہ پاکستان تحریک انصاف میں کالے بھونڈوں کی بھرمار ہے۔ وقت نے ثابت کیا کہ یہ کالے بھونڈ تھے، ایک ایک کر کے کسی نہ کسی بہانے
یہ پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے اور ان کی جگہ نئے بھونڈوں نے لے لی. یہ مجھ پہ الزام لگاتے تھے کہ یہ ایزی لوڈ ہے، آج وہ تمام ڈاؤن لوڈ ہو چکے ہیں. پاکستان، لیکن میرا مدعا ہمیشہ سے پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ چیئرمین کے ساتھ رہا ہے، کیونکہ ذمہ داری کیپٹن کی ہوتی ہے کسی بھی ٹیم کی. آپ نے یہ کالے بھون برداشت کیے، آپ نے یہ کالے بھونوں کو پروان چڑھایا. آج جب آپ ان سے گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ نے نہ صرف پاکستان کو نقصان پہنچایا، پاکستان تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا، بلکہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچایا. اپنے آپ کو جو آج آپ تکلیفات سے گزر رہے ہیں، اس کا ذمہ دار اور کوئی نہیں ہے. کیونکہ یہ جو کالے بھونڈ ہے، یہ معاشرے کے ہر ادارے میں موجود ہیں، اور جہاں پہ بھی کوئی شخص، ایماندار شخص کھڑے ہو کے اس کا مقابلہ کرتا ہے، یہ کالے بھونڈ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اسی طرح مافیاز آپریٹ کرتے ہیں. پاکستان کی جمہوریت کی بنیاد انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں. جب تک سیاسی جماعتیں شخصی اور خاندانی کنٹرول سے آزاد نہیں ہوں گی، پاکستان میں ایک فعال جمہوریت قائم نہیں ہو سکتی. پاکستان کے جمہوری نظام میں کمپٹنس جو ہے، ہمارے معاشرے میں جو کمپٹنس ہے، جو صلاحیت ہے، وہ لوگ سامنے نہیں آ سکتے، آپ کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. ہمیں اسی طرح الجھایا رکھا جائے گا، ہمیں مختلف سیاسی مسلطوں کا شکار کیا جائے گا. لی کوان کہتا تھا، جس نے سنگاپور بنایا، کہ میرے پاس ہمیشہ دو راستے ہوتے تھے، ایک پولیٹیکلی کریکٹ اور ایک کریکٹ راستہ. میں ہمیشہ کریکٹ راستہ اپناتا تھا. ہم پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھنے والے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ جماعت اپنے ورکروں کا عزت کرے، اپنے ورکروں کی رائے کو تسلیم کرے، اپنے ورکروں کے منتخب نمائندوں کو سامنے لائے، تاکہ یہ پارٹی جو ہے اپنے اوریجنل مقاصد حاصل کر سکے. یہی صورتحال تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک زمانے میں. میں نے اپنی بچپن جوانی میں یہ دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ایک وائبرنٹ ادارہ ہوتا تھا. اس وقت کے جو بانی چیئرمین تھے ذوالفقار علی بھٹو، ان کے سامنے وہ کھڑے ہوتے تھے، اپنے بنیادی اصولوں کے حوالے سے چیلنج کرتے تھے. وہ سب اس دنیا سے چلے گئے، اور جو ہوا پھر ہوا آپ کے سب کے سامنے ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ہم بانیان ہیں. کل جب ہم نہیں ہوں گے، یہ بھی ایک روایتی جماعت بن جائے گی. ہم پارٹی کے بنیادی اصولوں کے لیے لڑ رہے ہیں. ہم یہ جنگ جو ہے، یہ پاکستان کی جنگ ہے. ہم نے فارن فنڈنگ کیس میں ثابت کیا کہ یہ کالے بھون پی ٹی آئی کے جو ہے، یہ لوگوں کے پیسوں پہ اور ان سے مراعات لے کے اپنے فائدے کے لیے سیاست کر رہے ہیں. آج کا فیصلہ یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، جمہوریت میں کیا اہمیت ہے، اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ یہی بنیاد بنے گی پاکستان کی جمہوریت کی. بہت بہت شکریہ. آئینی بینچ پروار جواب. ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آج جب کچھ پیش کیا گئے تو پی ٹی آئی کے ایک وکیل صاحب نے بڑی دلچسپ آرگومنٹ دی. انہوں نے کہا کہ یہ جو تازہ ترین ترمیم ہوئی ہے، اس کے تحت کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے گا. وہ بینچ جو ہے وہ ریویو پٹیشن سننے کا مجاز ہے. یعنی آج سپریم کورٹ کے سامنے پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو آئینی ترامیم ہے، اس کو تسلیم کیا، اور چند گھنٹے بعد آپ کے سامنے یہ کھڑے ہو کے اسی آئینی ترمیم کی دھجیاں اڑائیں گے. بہت بہت شکریہ.